ویلکم ٹو مائی چینل وائس آف اسلام۔ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، نیچے دیے گئے بیل آئیکن بٹن کو دبائیے تاکہ میری نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے۔ میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔ زیادہ سے زیادہ جانکاری حاصل کرنے کے لیے فیس بک اور انسٹاگرام فالو کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ ونحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل اللہ فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان لا الہ الا وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کا عنوان ہے مسلمانوں کے حقوق۔ مسلمانوں کے حقوق میں سب سے پہلا حقوق سلام۔ السلام، اللہ کے نام میں ایک نام ہے سلام۔ زمین پر اللہ کا نام یعنی سلام پھیلاؤ، یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، ایمان والوں کی پہچان ہے، ایمان والے ہی جنت میں جا سکتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے برکت والا تحفہ ہے۔ یہ معمولی عمل نظر آتا ہے لیکن اس سے جنت کے راستے کھلتے ہیں۔ آپ فرش والوں کو سلام کریں گے تو آپ عرش میں بھی سلام کرو گے۔ سلام ایک دعا ہے، سلام ایک عبادت ہے، سلام باعث خیر ہے۔ آپس میں سلام پھیلاؤ، اس سے دلوں کی رنجشی ختم ہوتی ہے۔ سلام آدم علیہ السلام سے ہی چلا آ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تب اللہ نے انہیں فرشتوں کی ایک جماعت کے پاس بھیجا اور اللہ نے حکم دیا، جاؤ اور ان میں بیٹھے ہوئے فرشتوں کو سلام کرو اور سلام کے جواب میں جو دعا وہ تمہیں دے اسے غور سے سننا، اس لیے کہ یہ تمہاری اور تمہاری اولاد کی دعا ہوگی۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کے پاس پہنچے، انہیں السلام علیکم کہا۔ فرشتوں نے جواب میں السلام علیکم رحمۃ اللہ کا اضافہ کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سلام یہ ایک لفظ ہے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے ساتھ ہی انہیں ابتدائی تعلیم کے طور پر کیا گیا۔ ایک مومن کا فرض ہے 3 دن سے زیادہ منہ نہیں پھیرنا چاہیے، یعنی آپس میں رنجشی نہیں رکھنی چاہیے۔ سلام کر کے رنجشی کو دور کرنا چاہیے، برائیوں کو دور کرنا چاہیے۔ ایک مومن ایک مسلمان کو سلام کر کے الگ ہو جاتا ہے تو اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے، بلکہ سلام ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ سلام کو عام کرو، جاننے والے، پہچاننے والے، غریب، امیر، چھوٹے، بڑے، فقیر، کباڑی، سب کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو سلام کرتے تھے۔ اِنَّ أَوَلَّهِ مِنْكُمْ أَبْدُهُمْ بِالسَّلَامِ، جو پہل کرے گا اس کو زیادہ ثواب ہوگا۔ اللہ کے نزدیک وہ سب سے اچھا ہے جو سلام سے ایمان کو پکا کرتا ہے۔ اللہ سلام کے معنی ہے اللہ کی تم پر سلامتی ہو اور میرے جانب تم پوری طرح محفوظ ہو، مال، اسباب، آبرو، عزت، خرید فروخت، سب چیز سے۔ جواب میں بھی وہی معنی کہلاتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت تھی کہ اگر ہم راستے پر چلتے ایک دیوار بیچ میں آتی
ہم ایک طرف سے نکلتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف سے نکلتے، آ کر جب پھر سے ملتے پھر سلام کرتے، چونکہ یہ ایک مسلمان پر حق ہے۔ چونکہ وہ غائب ہو گئے تھے، دیوار آڑ آ گئی تھی، اس کے باہر آئے، اللہ سے سلامتی کی دعا کی، آپ پر سلام کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اے لوگوں، سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، جنت کی اور داخل ہو جاؤ، ایک دوسرے کی خیر خواہی کرو، دل سے خلوص سے اپنے مومن بھائی کی سلامتی کی ضمانت فراہم کرو۔ ہم کہتے ہیں السلام علیکم، اس کو اپنے جانب سے ضمانت دے رہے ہیں کہ میرے بھائی میرے جانب بے فکر ہو جا، سب میرے جانب محفوظ ہے، میں کہہ چکا ہوں الحمدللہ۔ ایک دوسرے کی ضمانت، ہمسایہ کی ضمانت، بستی کی ضمانت، محلے کی ضمانت، شہر کی ضمانت، رشتہ داروں کی ضمانت، سب کی ضمانت سلام سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ ایک شخص کو سزائے موت کا اعلان کیا گیا، اس سے پوچھا گیا تیری آخری خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا ہارون رشید بادشاہ سے ملنا ہے۔ اس کی آخری خواہش پوری کی گئی، وہ بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس نے بادشاہ کو السلام علیکم کہا، بادشاہ نے جواب میں وعلیکم السلام کہا، اور اسے پھر پھانسی کے پھندے تک لے جایا گیا۔ جیسے ہی وہ پہنچ کر پھندا پہننے سے انکار کر دیا، اس نے کہا بادشاہ نے منع کر دیا ہے۔ پھر تحقیقات کی گئی تو پتہ چلا بادشاہ نے اسے جواب میں وعلیکم السلام کہا، اس کا مطلب ہے تو میرے جانب محفوظ ہے۔ اس طرح سے وہ اپنی حفاظت کر لیا۔ یہ سن کر بادشاہ بھی مسکرا دیے اور اسے آزاد کر دیے۔ سبحان اللہ۔ سلام کی آیت قرآن میں سورہ نور آیت 27، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم تذکرون۔ اے ایمان والوں، اپنے گھروں کے سوائے دوسرے گھروں میں بغیر پوچھے اور بنا سلام کیے نہ جایا کرو، کیا معلوم کون کس حالت میں بیٹھا ہو، یہ تمہارے حق میں زیادہ بھلا ہے، شاید تم یاد رکھو۔ پاک روح یعنی پاک مردے کو فرشتے سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں دنیا میں تو نے سب کو سلام کا پہل کیا ہے اور پہل کی وجہ سے تو جنت میں جا۔ الحمدللہ۔ سلام کی آیت سورہ مریم آیت 47۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے جدائی کے وقت سلام کیا اور کہا اچھا تو میرا سلام جدائی ہے، میں اپنے پروردگار سے تمہارے لیے مغفرت مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر مہربان ہے۔ سلام کی اور بھی بہت سی آیتیں ہیں، میری آپ سے گزارش ہے اتنی فضیلت اور اہمیت چھوٹا سا نذرانہ ہے، دل سے خلوص سے اسے پھیلائیے۔ چھوٹے بڑوں کو کرے تو ادب ہے جو ہم بچپن میں سیکھتے ہیں، بڑے چھوٹوں کو کرے تو سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹوں کو سلام کرتے تھے۔ اس لیے میرے دینی بھائی بہنوں، ادب یا سنت پہل کرو۔ سائیکل پر چلنے والا پیدل والے کو سلام کرے گا، موٹر سائیکل والا پیدل والے کو، پیدل والا چلنے والے کو یا بیٹھنے والے کو، اونٹ پر بیٹھا ہوا پیدل چلنے والوں کو، یہی طریقہ ہے سلام کا۔ اللہ کا یہ پیغام جو میں نے آپ تک پہنچایا اسے عام کیجیے اور جنت کی اور بڑھیے۔ قیامت کی علامت یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہم دنیا میں کرتے ہیں اللہ اس پر خوب غور فرماتے ہیں، اس لیے سلام کو عام کیجیے۔ سلام ہمارے لیے باعث خیر ہے، یہ جنت کی کنجی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہمیں جنت حاصل ہو سکتی ہے، اس لیے ہم اس سے بے خبر نہ ہوں۔ سلام کو عام کرو،
جو بھی جیسا بھی ہو سب سے پہلے ہمیں سلام کرنا ہے. گھر میں لوگ آئیں سلام کیجیے اور ان کا سلام کے ساتھ استقبال کیجیے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر.